السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ہمارا سرور صدیقی شاعرہ افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستوں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم تو کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں. اور بارش ختم ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹھٹے کے جو آثار ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اور کچھ پرندے جو ہے اڑ کر وہ ہجرت کی تھی انہوں نے کراچی سے، اور پھر وہ کراچی واپس آ گئے. یہ بھی ایک خبر ہے. یہ بھی ایک خبر ہے. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جو جہاں رہتا ہے نا، جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ وہاں رہتا ہے. اور یہ دنیا منقسم ہے 7 حصوں. اور جو ان 7 حصوں کے لوگ ہیں نا، تو وہ جو ہے نا ان 7 حصوں میں ہی جب تک زندگی گزارتے ہیں، جہاں جس کو جانا ہوتا ہے جاتا ہے. پاکستان کو ایک متنازع ملک بنانے کے لیے تو ہجرت ہے، تو یہ تو وہ تو وہ. اچھا، ایم کیو ایم کی بات کریں، مزہ آئے گا تھوڑا سا نا. ایم کیو ایم میں فاروق ستار میمن ہے. ایم کیو ایم میں بہت سارے میمن ہیں، کاٹھیا واڑی ہیں. ایم کیو ایم میں اردو بولنے والے ہیں. ایم کیو ایم میں چلیں ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پختون ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم میں اچھا جوناگڑھ کے سارے لوگ ہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا. جوناگڑھ کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، ان کو کوئی نہیں کہتا. لیکن بہرحال اب یہ بات تو بھی سمجھ میں آ گئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے بڑے پردیسی جو ہے نا، پردیسی پیا، تو وہ آئے تھے کراچی اور پھر وہ ہجرت کی اپنے. انہیں جب پتہ چلا کہ میرے سیلاب آیا تو سب نے ایز اے فوکل پرسن جو ہے وہ گئے اپنے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں اور وغیرہ وغیرہ میں. اور اس کے بعد وہ پھر پیرس واپس آ گئے. پیرس کراچی واپس آ گئے. تو اچھا، اب یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں یہ سوچتے ہیں نا کہ ہونے کیا جانا ہے. تو میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ قحط، اور جب یہ پانی اترے گا تو پھر میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ان سیلابوں میں. کیونکہ یہ سیلاب تو دیکھیں پنجاب میں بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی ہے جو میں آئندہ نہیں ہوگی. یعنی کہ عوام بھی اعتبار نہیں کرے گی حکومت پر، اور حکومت بھی ایسی غلطی نہیں کرے گی جیسے ان کی جان بچاؤ اور جان بچانے کے لیے جو ہے ان کو جناب علی کافی سارے لوگوں نکالا اور ان کو لا کے جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ، خوشی کی جگہ چھوڑ دیا جن کے کھانے کو نہیں، پردہ نہیں، اور کوئی سہولت ایسی نہیں. جو وہ بس بیچارے بس بیٹھے ہیں، آسمان کے نیچے بٹھا دیا ان کو. تو یہ ظلم ہوا. کسی نے کہا کہ میں ایک آدمی چیز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری 2 بیٹیاں یہاں پر ہیں، میری بیوی وہاں پر ہے، میں ان 2 بچوں کو کیسے رکھوں گا. ظاہر سی بات ہے، بندہ واش روم جاتا ہے، بندہ کھانا لینے جاتا ہے جب کھانا بٹ رہا ہوتا ہے. بچیاں چھوٹی ہیں، ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، خراب لوگ ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ تمام سچویشنز تھیں، اور سچویشنز ہیں، ابھی بھی ہیں. جو سیلاب میں جو علاقے گھرے ہوئے وہاں یہ سچویشن ہے. اور ٹھٹا میں ابھی تک ہمارے ٹھٹا میں آپ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات تو میں اکثر سناتی رہتی ہوں. یہ حدیث ہمیں 9th میں یاد کرائی تھی نا، ہمیں یہ حدیث 9th میں یاد کرائی تھی. آپ دیکھیں بار بار آپ ایک ہی حدیث سناتے ہیں. اصل میں کچھ حدیثیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، جیسے یہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور وہ جو ایک ہے نا کہ جس میں حیا نہیں ہے، پھر وہ جو جی چاہے کرے، وغیرہ وغیرہ. تو انسان جو ہے نا وہ تو خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن معافی ضرور ہمیں مانگ لینی چاہیے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا ہم خطا کرتے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر وہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ میں بہت غلط کرتی ہوں، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. جیسے بالفرض یہ کہ میں نے وہ دب کے زندگی گزارتے نا، جب کوئی مجھے بہت ہی مطلب اکھا دیتا ہے نا، اکھا مطلب میری اپنی لینگویج ہے نا، اکھ جاتی ہوں. اکھ تو آپ کی بھی ہے نا، اکھ جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں نا. پھر میں جو ہے نا سواگت کرتی ہوں کالیوں والیوں سے. لیکن وہ کل جو ہے میری بیٹی نے کہا کہ بھائی ایک حدیث مجھے بھجوائی انہوں نے نا، میری بیٹی نے،
کہ جو شخص بھی گالی دیتا ہے، جو شخص بھی گالی دیتا ہے نا ایک، تو وہ اپنی قبر میں ایک بچھو رکھتا ہے. جب میں بس پڑھا، میں نے سوچا، دیکھا، میں نے کہا ہاں صحیح ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایک تو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، دوسرے ہم بھی اپنے ساتھ برا کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھی اچھی میٹھی میٹھے انداز میں بات کرنی چاہیے. کہ مجھے ایک حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ غیر مردوں سے جو ہے وہ میٹھے انداز میں گفتگو نہ کرو، تو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس میں ایکس وائی زیڈ، مطلب تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتے ہوں گے، یہی ہوتا ہوگا اور کیا ہوتا ہوگا. تو بہرحال تو ان کو جو ہے نا آپ مخمصے میں نہ ڈالیں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی اگر ان سے بھی تیز تڑک کے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ عورت کیسی ہے، تو یہ یوں ہے، تو یہ یوں ہے، تو یہ یوں ہے. تو بھائی آپ کیا، آپ کی وجہ سے تو غصہ آیا ہے نا انسان کو، یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا. اچھا، اب جو مجھے بہت اچھی ایک حدیث لگی جس کو سن کے مجھے بہت مزہ آیا، وہ کیا تھی؟ وہ حدیث تھی کہ جس میں حیا نہیں ہے پھر وہ جو جی چاہے کرے. حکومتوں کا بھی یہی اشر ہے اور عوام کا بھی یہی اشر ہے کہ جب غیرت اٹھ گئی نا پھر جو جی چاہے کریں. اب ان کو کیا پتا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بچے ہیں، آپ ان کی جان نہیں بچا رہے، آپ ان کی پوری زندگی سے بہتر ہے کہ یہ مر جائیں. جس طرح آپ نے ان کو جو ہے وہ چھوڑا، اور جس طرح وہ روٹی واش روم جانا ہوتا ہے اور آدھے گھر کے لوگ کہیں، آدھے گھر کے لوگ کہیں. اور سوشل میڈیا کا کردار میں آپ کو بتاؤں، کچھ بذات عورتوں کو وہ مستقل دکھاتے رہے، مطلب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہاں کہاں سے بلاک کیا جائے. وہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے سوشل میڈیا کا حال ہے. بہت اچھا کر رہی ہے آرمی پاکستان کی. آرمی کو میں سلام کرتی ہوں، پاکستان کی پولیس کو میں سلام کرتی ہوں، اور رینجرز کو میں سلام کرتی ہوں کہ وہ جو ہے اس تمام پروسیس کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ اب اس پر جو ہے ایک لائحہ عمل تیار کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ٹک ٹاکرز بنے ہیں نا، ان کے پاس اچھی بات تو کچھ ہے نہیں، ان کو مزاح بھی نہیں آتا. ایک پٹھان لڑکا ہے، اس کا وہ بہت اچھا، مطلب اس کو حصے مزاح اس میں ہے، اور پٹھان اور حصے مزاح. کیونکہ میرے دادا جو تھے وہ تو پشاور کے پختون تھے، تو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں بار بار. تو وہ بہت کم کبھی مسکراتے تھے. اچھا، وہ غصہ بھی نہیں ہوتے تھے، بس ان کی جو خاموشی تھی نا وہی ان کا سکون بھی تھا، اور ان کی جو خاموشی تھی وہی ان کا غصہ بھی تھا. وہ 12 بجے پہلے کھانا کھاتے تھے، تو اگر کھانا میں دیر ہو جاتی تھی نا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے. وہ جو ہے نا اٹھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ انہیں نمازیں پڑھنی ہوتی تھی. تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، تہجد، فجر، پھر اشراق، پھر وہ ظہر. تو یہ تمام نمازیں وہ پڑھتے تھے. تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. بس جب وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے نا، تو اس کے بعد کچھ اور عمل بھی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنے دادا کا جو ہے نا وہ صندوق ڈھونڈتے تھے. جب وہ نہیں آتے تھے ظہر میں، تو ہم اپنے دادا کا صندوق دیکھتے تھے، اور پھر ہم کہتے تھے امی ابا جی کا صندوق نہیں ہے. تو پھر ہماری امی بھاگتی تھی اور ہمارے ابو بھاگتے تھے، اور فون، اس وقت لینڈ لائن تھی نا، تو وہ فون کرتے تھے. اور پھر میرے ابو تو سفر کے لیے بیچارے نکل کھڑے ہوتے تھے. تو جس میں حیا نہیں ہے وہ پھر جو جی چاہے کرے. یہ ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے. اب حکومتوں کو چاہیے کہ بھائی جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں انہیں بیٹھے رہنے دیں، اور ان کا بازار نہ لگائیں انسانوں کا، ان کی منڈیاں نہ لگائیں. اور یہ جو جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں یہ سیلفیز نہ بنوائیں، اور اس ماحول سے نکلے باہر. ان کا کام آنا چاہیے، ان کی نیوز آنی چاہیے. اور پی ٹی وی کو متحرک ہونا چاہیے. پی ٹی وی متحرک نہیں ہے. ان دنوں ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. میوزیکل تمام پروگرامس ہوئے ہیں پی ٹی وی نے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے، میں نے جب ایک بنائی تھی تو پی ٹی وی نے جو ہے نا مجرا، ایک طرف سیلاب تھا، ایک طرف مجرا تھا، ایک طرف پی ٹی وی تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب پی ٹی وی میں مجرا کبھی دکھایا نہیں گیا، کبھی نہیں دکھایا گیا. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ یہ کیسا ماحول آ گیا کہ پی ٹی وی پہ. بات دراصل یہ ہے، آپ مجھے بتائیں نا، سرائے کی صبح موجود ہے، صدر ہمارا سرائے کی بیٹھا ہے، حکومت وہ سیٹ پہ کر رہا ہے.
सराय की तो मिक्सचर है ना, जिस तरह हज़ारेवाल मिक्सचर है इसी तरह सराय की भी मिक्सचर है। तो जनाब अली इस तमाम में अब ये कहेंगे कि उनको क्या गम, कि भाई वो तो सराय के, उनको क्या गम है कि लोग सिंध के मर रहे हैं, सराय के थोड़ी मर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इंसान तो है ना, इंसान तो है ना, अल्लाह ताला ने उनमें फ़िक्र सोच तो दी है ना। और अब तो जो अहवाल आगे का जो दिखाई दे रहा है तो वो क्या है। अभी तो जब मैंने बनाई थी वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई तो वो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, वो मैंने अपलोड नहीं की, वो मैंने आज अपलोड की थी। तो उसमें मैंने यही लिखा था कि कहत है सर के ऊपर है आपके कहत। अच्छा, इन दिनों में ये आपको पता है, ये जो गली महलों में जो लोग रहते हैं ना, इनके यहाँ रोज़ सालन ताज़ा फ्रिज होने के बावजूद ताज़ा पकता है और एक दूसरे के घरों में दिया भी जाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि हालात कैसे थे, कि हालात ऐसे थे कि सरकारी नौकरी तो करते नहीं है, तो अपना काम करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इनके पास काम नहीं था। जैसे मैं बताऊँ, जैसे जो फल फ्रूट बेचने वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो इनके जो है ना, वहाँ से मंडी से सब्ज़ी नहीं आ रही थी, फल फ्रूट नहीं आ रहे थे, तो नहीं मिल रहा था। आपको पता है काफ़ी अर्से से तो हमारे यहाँ दवाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं, तो वो भी एक जो है ना मसला, वो भी आपके लिए खड़ा हुआ है। दवाइयाँ ये लोग कहाँ से देंगे। आजकल जो है ना एक बीमारी बहुत आम है, रात को 4 बजे से मैं जाग रही थी और अब मेरी आगे कुछ तबीयत सही हुई और मुझे इतनी तकलीफ़ थी, एकदम मुझे बुखार था तेज़, और मुझे इतना, मतलब मैं परेशान थी। किसी ने मुझे बताया था कि सर के दर्द के लिए ना ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये देखिए कान ऐसे आ रहा है ना, यहाँ से ये जगह है ना, ये जगह, ये आपको ऐसे इसको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ना आपको दबाना है ना, तो आपका जो बीपी हाई होगा वो भी कंट्रोल होगा, मिर्गी होगा वो भी सही होगा, और अगर टेंशन से आपको दर्द है तो वो भी जो है ना आपका दर्द वो भी सही होगा। ये दबाना है, ठीक है, ये दबाना है। दवाइयाँ नहीं मिलेंगी आपको अगर आप कहीं पर हैं, सैलाब में हैं, कहीं अटके हुए हैं, जिसको ये पहुँचेगी वो ये हिस्सा कान का, ये आ रहा है ना कान का, ये देखिए ये ऐसे करते हैं जब हम वज़ू करते हैं, ये किया, फिर हम यहाँ पर आते हैं इस हिस्से पर, तो यही हिस्सा हमें दबाना है, ठीक है ना। एक तो ये लौ है कान की लौ के साथ जो ये हिस्सा हमने इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐसे देखिए, ऐसे हमने आहिस्ता आहिस्ता दबाना। इससे क्या होगा, इससे हमारे सर का दर्द जो है ना वो जो आपको कान पकड़वाती है भाई, तो इससे आपके सर के दर्द को आराम होगा। जब भी आपको टेंशन फील हो, आप ये हिस्सा जो है इसको ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है। मैं बहुत सारा इलाज जो है ना अपने बच्चों का अपना घर पे ही करती हूँ। मैं बाहर बहुत कम जो है ना, मैं क्योंकि बाहर जब इलाज करते हैं ना तो हमें आपको पता है किराए के पैसे और फिर दवाइयों के पैसे, डॉक्टर की फीस पूछिए तो 2-2.5 हज़ार रुपये बंदे के आम डॉक्टर्स में उठते हैं जब आप आम अस्पतालों में जाते हैं। ये मैंने आपको चीज़ सिखाई है, ठीक है, इसका आप ख्याल रखें कि आपको किस तरह करनी है। अच्छा, जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, ये जगह होती है ना, ये जगह कंधा, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना वो किसी से कराएं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि ये मैं बैठे बैठे ही आराम से कर सकती हूँ, बिल्कुल आराम से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठे बैठे बिल्कुल आराम से आप बैठे हुए आप भी करते हैं आराम से, कोई मसला ही नहीं है। ये हाथ है, जब आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है ना, तो ये पूरा हाथ आप आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी ये ऐसी जगह है ना, ये जगह, ये देखिए, ये आप हाथ को ऐसे करें, ये जगह जितनी भी बनती चली जा रही है ना, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये सब आपके पॉइंट्स हैं। आप इनको जो है वो, और ये देखिए इस तरफ ये आपके पॉइंट्स हैं, ये सब आपके पॉइंट्स हैं। आप इनको जो है ना वो धीरे धीरे आप इनको दबाएं, आप देखें आप अच्छा फील करें। तो ये
آپ یہ جو جتنی بھی چیزیں میں بتاتی ہوں تو یہ بہت ہی عام نوعیت کی میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں، تاکہ اگر آپ پریشانی میں ہیں اور ان حالات میں ہیں اور آپ پاس دوائیاں نہیں ہیں تو آپ تھوڑا بہت اپنا علاج جو ہے وہ خود کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لوگوں کے پاس کام تو نہیں ہے، گورنمنٹ تو اس سے ناآشنا ہے، کیونکہ خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ نہیں، ویسے لوگ نہیں ہیں، خاندانی مطلب یہ کہ پورا سسٹم میں ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، بھانجے بھتیجے، پاپا چاچا ماموں نانا خالو تایا۔ اچھا ہاں، ایک تو زبردست خبر ہے، میں آپ کو بتانا بھول گئی، شہباز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف دورہ نہیں کر رہے ہیں نا، وزٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو۔ اچھا وہ وزٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ان کا جو پاسپورٹ ہے نا وہ بلاک ہو گیا ہے اب ان لوگوں کو ملک سے نہیں بھاگنے دیا جائے گا، جو برسر اقتدار لوگ ہیں نا ان کو ملک سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ سے باتیں کر رہی تھی نا، اسی میں سے کام کی باتیں نکال لیا کریں، ہوتی تو یہ ساری ہی کام کی ہے کوئی بھی فضول بات تو نہیں ہوتی، ساری کام کی ہوتی ہے، لیکن ہاں میرا تھوڑا سا اسٹائل جو ہے نا وہ بڑا دوستانہ ہوتا ہے آپ سے نا، میں اس طرح ولاگ میں آپ سے نہیں، آپ کے ساتھ نہیں بناتی ہوں جس طرح کے عام طور پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جناب چشمے لگا لیتے ہیں اور جناب سائڈ پہ دوپٹہ ڈال لیتے ہیں اور جناب یعنی بہت انٹلیکچوئل بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ مجھے کسی سے کم مت سمجھے، میں شاعرہ ہوں، افسانہ نگار ہوں، کالمسٹ ہوں، ناولسٹ ہوں، سوشل اینالسٹ ہوں، اس کے علاوہ میں جو ہے کپڑے بہت اچھی ڈیزائن کرتی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے مجھے ہیئر کٹنگ بہت اچھی آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے میک اپ بہت اچھا آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے فزیوتھراپی آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے ہڈی جوڑنا بھی آتی ہے، ہڈی توڑنا تو نہیں لیکن ہڈی جوڑنا آتی ہے۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ سیکھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، کہ کچھ ایسے لوگوں نے زندگی گزاری ہے کہ میں نے چیزوں کو سیکھا ہے، اور اچھی چیز تو مجھے جہاں سے ملتی ہے میں ضرور سیکھتی ہوں۔ بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اپنا پرانا ایک قطعہ سنائی دیتی ہوں۔ ایک بادنوش حال وطن پوچھنے لگا، ہم نے کہا بتائیں ہمارا جگر نہیں، اور پہلے متاع شوق کے کیسے سواری ہے، پھر دیکھیے کہ کون یہاں در بدر نہیں۔ اور خواب سے باہر ایک کہانی میں کون جیتا ہے مہربانی میں، خواب سے باہر ایک کہانی میں کون جیتا ہے مہربانی میں، اور آپ اپنی تلاش میں گم ہیں، آپ اپنی تلاش میں گم ہیں اور ہم اپنی نگہبانی میں، آپ اپنی تلاش میں گم ہیں اور ہم اپنی نگہبانی میں۔ اور زخم تازہ ہے گل بدن میرے، زخم تازہ ہے گل بدن میرے، میری خوشبو میری حیرانی میں، زخم تازہ ہے گل بدن میرے، میری خوشبو میری حیرانی میں۔ اور آپ اپنا سوال رکھ دیتے، ہم بھی رکھ دیتے آگ پانی میں، آپ اپنا سوال رکھ دیتے، ہم بھی رکھ دیتے آگ پانی میں۔ نوجوان نسل بنے، کیسے مرجھائے ہیں گلاب بدن، کیسے مرجھائے ہیں گلاب بدن، کیسے دکھ ہے بھری جوانی میں، کیسے مرجھائے ہیں گلاب بدن، کیسے دکھ ہے بھری جوانی میں۔ خواب سے باہر ایک کہانی میں، خواب سے باہر ایک کہانی میں گھر بسایا ہے بیابانی